يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإذا قال تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں تلاوت کیا ہوں۔ پہلی آیت سورہ نور میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے جو ہمارے اسلامی معاشرہ کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر فحاشیت کو عام کرنا چاہتا ہے، فحش کو پھیلانا چاہتا ہے، بے حیائی کو پھیلانا چاہتا ہے، مختلف ذریعوں سے ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش پھیل جائے، بے حیائی عام ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ حاضرین گرامی، انگریزوں نے، مغربی تہذیب نے بہت سارے بے حیائی کے کام اور بے حیائی کے دن مقرر کیے، اور ان دنوں کو، ان ڈیز کو وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ نہ اس کے اندر کچھ حقیقت ہوتی ہے، نہ کچھ مطلب ہوتا ہے، بس ایک ہی حقیقت ہوتی ہے اور ایک ہی مطلب ہوتا ہے
کہ دنیا میں بے حیائی عام ہو جائے، فحاشیت عام ہو جائے، ننگا پن عام ہو جائے، ساری قدریں مٹ جائیں، حیا کا جنازہ اڑ جائے، شرم ختم ہو جائے اور انسان جانور کی طرح بن جائے۔ یہی اسلامی جو ہے مغربی تہذیب اور مغربی کلچر یورپ اور امریکہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ان بے حیائی کی چیزوں کو آج کے ہم مسلمان فخر کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، بہت سارے دن انہوں نے مقرر کر رکھے، جھوٹ بولنے کے لیے انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہے اپریل کی پہلی تاریخ، اپریل فول کے نام سے۔ اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے، کچھ معنی اور مطلب نہیں ہے، بس جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا ایک دن ہے، اپریل فول کے نام سے بنا گیا۔ اسی طرح جو آج کا دن ہے، آج کا جو دن ہے 14 فروری، اس دن بھی بے حیائی کے دن کے طور پر انگریز مناتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور انگریزوں کی اس کلچر کو ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں نے بڑی ہی خوشی کے ساتھ اپنایا ہے، اور وہ ہے ویلنٹائن ڈے منانا، جسے اردو میں یوم عاشقاں کہتے ہیں۔ یہ یوم عاشقاں نہیں بلکہ یوم فاسقاں ہے، فاسقوں کا دن ہے، برائیوں کا دن ہے، دین کی دھجیاں اڑانے کا دن ہے، اسلام کے قانون کو توڑنے کا دن ہے، بے حیائی اور فحاشیت کو پھیلانے کا دن ہے۔ ایک مسلمان کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کبھی بے شرم نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کبھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا جس میں بے حیائی ہاں۔ حضرت گرامی، کتنا ہی افسوسناک مقام ہے۔ ہم جانتے ہیں آج سے 20-25 سال پہلے ہماری بچیاں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، ہمارے ماں باپ، کہ ہماری بچیاں گھر سے باہر بے پردہ ہو کر نکلیں گی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہماری نوجوان بیٹیاں ٹی شرٹ اور جینس میں نکل سکتی ہیں۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری نوجوان بیٹیاں کسی غیر محرم کے ساتھ جا کے ہاتھ ملائیں گی۔ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہماری بیٹیاں جا کے کسی کے ساتھ گلے پڑیں گی، گلے لگیں گی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہماری بیٹیاں جا کے کسی پارک میں اپنے کسی نوجوان ساتھی کے ساتھ موج مستی کریں گی، کسی سوئمنگ پول میں جا کر وہ نہائیں گی کسی غیر محرم کے ساتھ۔ آج سے 20-25 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، انسان ایک مسلمان گھر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور نعوذ باللہ آج ان ساری چیزوں کو ہم بے حیا ہو گئے ہیں، ہم بے شرم ہو گئے ہیں، حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ ہم اپنی نوجوان بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے، ہم اسے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایمان کا بھی جنازہ ہو گیا، حیا کا بھی جنازہ ہو گیا۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی جا کے کسی پارک میں کسی غیر محرم کے ساتھ ناچ رہی ہے، اور ہمارا ایمان اور ہماری ضمیر چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری نوجوان لڑکی کسی شاپنگ مال میں کسی اور کے ساتھ کسی کافی ڈے میں جا کر بیٹھ کر باہوں میں باہوں ڈال کر وہ چائے پی رہی ہے، کافی پی رہی ہے، اور ہمارا ایمان بھی جاگتا نہیں اور ہماری زمین بھی جاگتی نہیں۔ ہمارا دل بھی مردہ ہو چکا ہے، ہماری زمین بھی مردہ ہو چکی ہے، ہمارا ایمان تو کب کا مر گیا ہے، ہماری حیا ختم ہو چکی ہے، شرم کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ یہ ہمارا دل کے مردہ ہونے کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت گرامی، اس موقع پر میں تفصیل کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہوں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس فحاشیت کے اس دن میں 14 تاریخ، آج کی 14 تاریخ میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر کیا کیا فحاشی ہوتی ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ایک مسلمان باپ ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، اور آپ سب کو بھی اس کے لیے متنبہ کرنا چاہتا ہوں
کہ وقت سے پہلے، پانی سر سے اوپر جانے سے پہلے، ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس پر قابو نہیں پائیں گے تو معاشرہ بگڑ چکا ہے، بگڑ جائے گا اور پھر کچھ باقی ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ حاضرین گرامی، یہ ویلنٹائن ڈے فحاشیت کو عام کرنے کا دن ہے، یہ غیر مسلمین کا دن ہے، یہود و نصارہ کا کلچر ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا، کسی اور تہذیب کو اپنائے گا، کسی اور کلچر کو اپنائے گا، قسم اللہ کی اسے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا دین اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں یہ یوم عاشقہ یا ویلنٹائن ڈے یہ یہودیوں کا کلچر ہے، نصارہ کا کلچر ہے، جو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح الجامع کے اندر، جامع صغیر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ یہ ایک لائن کی حدیث ہے، بالکل چھوٹی سی حدیث ہے، حدیث کے اندر 3-4 لفظ ہیں، یاد کر لیجئے، زندگی بھر کام آئے گی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ اصولی حدیث ہے، زندگی بھر کام آئے گی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تہذیب کو اپناتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ کوئی یہودی کی تہذیب کو اپنائے گا تو یہودی ہے، کوئی نصارہ کی تہذیب کو اپنائے گا وہ نصارہ ہے، کوئی مشرک کی تہذیب کو اپنائے گا وہ مشرک ہے، کوئی کافر کی تہذیب کو اپنائے گا وہ کافر ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو اور ان کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرے گا وہ ان میں سے ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کسی قوم کے کلچر کو اپنانے سے پہلے اس حدیث پر غور کر لینا، بار بار غور کر لینا کہ میں کہیں اس کے ڈے بنانے کی وجہ سے یہودی تو نہیں ہو جا رہا ہوں، میں اس ڈے کے بنانے کی وجہ سے نصارہ تو کرسچن تو نہیں ہو جا رہا ہوں، میں اس ڈے کے بنانے کی وجہ سے کہیں مشرک تو نہیں، کہیں کافر تو نہیں، کہیں بے دین تو نہیں ہو جا رہا ہوں، میرا ایمان تو کہیں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حاضرین گرامی، دراصل یہ ساری چیزیں بے حیائی کو، فحاشیت کو عام کرنے کے لیے انجام دی جاتی، اس کا ایک ہی مقصد ہے بے حیائی کو عام کرنا، اور یہ شیطان کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا ہتھیار تھا، سب سے بڑا ہتھیار بے حیائی کو عام کرنا، فحش کو عام کرنا، کپڑے اتارنا، ننگا کرنا، یہ شیطان کا سب سے پہلا، سب سے پرانا اور سب سے پسندیدہ کام ہے۔ آپ کو بتاؤ، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رکھا، جنت میں ان کو جگہ دی، تو شیطان نے سب سے پہلے یہی حربہ استعمال کیا، کہ آدم کے کپڑے نکل جائے، حوا کے کپڑے نکل جائے، دونوں بے لباس ہو جائے، دونوں بے لباس ہو جائے۔ یہی فحاشیت، اسی کو فحاشیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ شیطان نے، یہ ابلیس نے ان دونوں کو بہلایا، ان دونوں کو بہکایا، ان دونوں کو پھسلایا، ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالا۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں، حضرت آدم و حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور غلطی سے، چوک سے انہوں نے اس درخت کو جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا کہ کھانا نہیں، اس کے قریب جانا نہیں، اس درخت کے پھل کو کھائے، اور سب سے پہلے کیا ہوا جانتے ہیں؟ کیا ہوا جانتے ہیں؟ گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دونوں کے کپڑے کھل گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی وہ پھل کھائے، حضرت آدم کو اللہ نے جنت کا لباس دیا تھا، حوا کو اللہ نے جنت کا لباس دیا تھا، اور دونوں کے لباس اتر گئے، دونوں بے لباس ہو گئے، پہلا ہو گئے۔ شیطان کا پہلا حربہ، پہلے ہی دن انہوں نے انسان آدم و حوا کے خلاف یہ سازش رچا تھا، بے لباس کرنا، ایک دوسرے کے شرمگاہ کو ایک دوسرے کے لیے کھول دینا، یہی شیطان کا سب سے پرانا حربہ ہے۔ اور پھر جب ان کو شرم آئی، آدم و حوا کو شرم آئی، ان کے کپڑے نکل چکے تھے،
تو ان کو احساس ہوا فَتَفِقَا يَخْشِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے بدن کو چھپانے لگے، جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ ان کو حیا آئی، دیکھیے انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ دونوں شوہر بیوی تھے، پھر بھی حیا کی وجہ سے انہوں نے اپنے بدن کو جنت کے درخت کے پتوں سے چھپایا۔ حاضرین، اگر انسان کے اندر حیا نہ ہو، انسان کے اندر شرم نہ ہو، تو انسان کے لیے ہر قسم کا گناہ آسان ہو جاتا ہے بات کرنے کی۔ حدیث آئے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں، جب تمہارے اندر شرم نہیں، تمہاری آنکھ کا پانی اگر ختم ہو چکا ہے، آنکھ میں پانی نہیں ہے، تو تمہارے لیے ہر برائی آسان ہے۔ انسان کو برائی سے روکنے والی چیز یہ حیا و شرم ہے۔ وہ شراب پینا چاہتا ہے، حیا کی وجہ سے پیتا نہیں ہے۔ وہ زنا کرنا چاہتا ہے، حیا کی شرم کی وجہ سے نہیں کرتا۔ وہ چوری کرنا چاہتا ہے، حیا آنے آتی ہے۔ وہ کوئی بھی گناہ کرنا چاہتا ہے، حیا اور شرم اسے روک دیتی ہے۔ اور حیا اور شرم نہ ہو تو انسان کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اور انگریز چاہتے ہیں، یہود و نصارہ ہی چاہتے ہیں کہ انسان سے حیا کو، شرم کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بالخصوص اللہ رب العالمین نے حضرت سورہ قصص کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حیا کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری خواتین بھی یہاں ہیں، نماز میں آتی ہیں، سنیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے مدین پہنچے۔ مدین پہنچے تو وہاں دیکھیں ایک جگہ لوگ جمع ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہ دو بچیاں، نوجوان بچیاں اپنے بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں، اپنے بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں۔ سارے لوگ پانی پلا رہے اپنے جانوروں کو، مگر وہ دو بچیاں کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور بچیوں کے پاس گئے، کیوں تم لوگ اس طرح کھڑے ہو؟ کہا وہ بچیاں دیکھیں، وہ بچیوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، یعنی ہمارے والد بوڑھے ہیں، اس وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے، مجبوراً ہم کو آنا پڑا، نہیں تو ہم نہیں آتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مرد سارے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے تب تک ہم یہیں کھڑے رہتے ہیں، مردوں میں گھستے نہیں۔ حضرت موسیٰ کو ان پر ترس آیا، ان کی بکریاں لی اور سب کو وہاں سے چیرتے پھاڑتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلا اور کہا جاؤ۔ یہ دونوں بچیاں گئی اپنے گھر، وقت سے پہلے پہنچے تھے، ان کے والد شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ وقت سے پہلے کیوں آ گئے؟ آج کیسے بکریوں کو پانی وقت سے پہلے پلائے؟ کہا ایسا ایسا۔ پھر انہوں نے کہا کہ والد محترم آپ کسی کام والے کو رکھ لیجیے، اور اگر آپ کام والے کو رہنا چاہتے ہیں تو یہ جو لڑکا آج ہم سے ملاقات ہوئی یہ انتہائی امانت دار ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے، ان کو رکھ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجے، ان کے پاس کوئی بچے نہیں تھے تو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی، اللہ نے فرمایا فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے، شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے، اپنے چہرے کو نیچے کرتے ہوئے موسیٰ کے پاس پہنچی اور کہا ان ابی یدعوک، ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہم پر مہربانی کی اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آگے آگے چلتے رہیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ دیکھیے یہاں بھی حیا ہے، آگے آگے چلیے میں پیچھے پیچھے آؤں گی۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مرد آگے چلے، عورتیں پیچھے رہیں۔ عورتیں اگر آگے چلیں گی تو مرد کی نگاہیں عورتوں پر پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر وہاں رہے اور پھر وہاں ان کی شادی بھی ہوئی آگے چل کر 10 سال کی وہاں محنت بھی کی۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حیا اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہماری بچیاں اگر گھر سے باہر نکلے، ضرورت کے خاطر نکلے تو اس طرح نکلے کہ ان کی نگاہیں
ان کے بدن چھپے ہوئے ہوں، ان کی نگاہیں نیچی ہوں، ادھر ادھر نہ ان کی نگاہیں جائیں، اسی کو حیا کہا جاتا ہے۔ حاضر گرامی، حیا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی۔ اللہ رب العالمین نے بھی حیائی کا ذکر فرماتے کہا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں برائی کا اور فحش کا بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کرنے پر شیطان تمہیں ابھارتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر مذہب کا کچھ اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، مذہب اسلام کا اخلاق حیا ہے، شرم ہے۔ یعنی اگر کوئی شرم نہیں کرتا، بے شرم ہو گیا، بے حیا ہو گیا، تو مذہب اسلام کے اخلاق میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو، شرم کو ایمان کا حصہ بتایا، ایمان کا حصہ بتایا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنا، اور ایک شاخ والاباعة الأذى عن الطريق، اور سب سے کم والی جو شاخ ہے وہ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے حیا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس ایمان، اگر کسی کے پاس حیا نہیں ہے تو سمجھو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ حاضر گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ کسی بھی انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، حیا انسان کو زینت بخشتی ہے، شرم انسان کے لیے زینت کی طرح ہے، خوبصورتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی کو لاتی ہے، حیا سے خیر ہی آتی ہے، کبھی برائی اور شر نہیں آ سکتی۔ پیارے نبی اللہ رب العالمین کی صفت کو بیان کرتے فرمایا اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ پیار اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ حیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ سے ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدی، کہ تمہارا رب بہت زیادہ شرم کرنے والا ہے، حیادار ہے تمہارا رب۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے تو تمہارے رب کو شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے حیا کرنا، اللہ کی ایک صفت ہے حیا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حیا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان پردہ دار نوجوان بچی سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیا کرتے تھے، شرم کرتے تھے۔ اتنے زیادہ میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، ہر چیز سے شرم کرتے تھے۔ چنانچہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے، انتہائی شرمیلے تھے، وہ انتہائی شرم والے تھے، حیا کے زیور کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
आपका तहबंद, आपकी लुंगी थोड़ा सा रान से हटी हुई है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, आप उसी तरह बैठे रहते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, उसी तरह आप बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके दामाद भी हैं, 2 बेटियों के शौहर, वो आने की इजाजत तलब करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर सीधे होकर बैठ जाते हैं, अपने लुंगी को दुरुस्त कर लेते हैं, अपने रान को थाप लेते हैं और फिर अब हजरत उस्मान से कहते हैं कि अंदर आ जाएं। एक अजीब वाक़या था। उमर बिन खत्ताब आए, उनसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे रहे और जब उस्मान के आने की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और अपनी लुंगी को दुरुस्त फरमा दिए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला इन सारी चीजों को देख रही थी। जब सब चले गए तो आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू आए, आप उसी तरह बैठे रहे, हफ्सा के अब्बू उमर बिन खत्ताब आए, उसी तरह आप बैठे रहे, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए तो आप इस तरह बैठ के उठकर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया था, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं ऐसे आदमी से शर्म ना करूं जिससे फरिश्ते शर्माते हैं जिनसे, क्या मैं इनसे शर्म ना करूं। इस तरह सहाबा के अंदर शर्म और हया का जेवर कूट कर भरा हुआ था। दोस्तों हाज़िर गिरामी, शर्म हया जिन चीजों से खत्म हो जाती है, बेहयाई जिन चीजों से पनपती है, फहाशियत जिन चीजों से पनपती है, शरीयत ने उन चीजों पर रोक लगा दिया है, शरीयत ने उन चीजों पर पाबंदी लगा दी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, सुने हमारे मर्द भी और हमारी औरतें भी, ये बेहयाई का दौर है, बेलिबासी का दौर है। कोई घर चैलेंज के साथ कोई घर ऐसा नहीं कर सकता कि मेरी बच्ची इस्लामी लिबास पहनती है। आज एक फैशन बन चुका है। ऐ हसास वालिदैन, जरा शर्म करो, अपनी बच्चियों को जींस पहनाते हो, शर्म करने की बात है। अपनी बच्चियों को टी-शर्ट पहनाते हो, शर्म करो। ये बेहयाई है, ये बेशर्मी है, ईमान का जनाजा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हो जो दाढ़ी वाले हैं माशाअल्लाह से, जुबा वाले हैं माशाअल्लाह से, नमाजी हैं माशाअल्लाह से, मगर उनके घर की बच्चों की हालत इंतहाई अबतर है, इंतहाई बुरा है। बच्चियों पर कोई पाबंदी नहीं, जींस भी पहनती हैं, टी-शर्ट भी पहनती हैं, बगैर ओढ़नी के बाहर निकलती हैं, उनके हाथ में फोन भी है, दूसरों से उनके ताल्लुकात भी हैं, फेसबुक पे उनके हजारों फ्रेंड्स भी हैं, और हर तरह की जो है बेहयाई में वो जो है अपने घर की नमाजी और पाबंद शख्स के बच्चे के घर की हालत है। सूरह कुरान की आयत सूरह नूर के अंदर और सूरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में खास तौर पर और सूरह अहज़ाब में खास तौर पर पूरी तफसील बयान फरमाई है। हमारी बच्चियां किस तरह रहे, चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले मोमिन बंदों पर बेहयाई आम ना हो, मोमिन बंदों की निगाहों को अल्लाह ने पकड़ा, कहा कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मोमिन बंदों से कह दो, मोमिन बंदों को हुक्म दे दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो निकले तो अपनी निगाहों पर पाबंदी लगा दे, अपनी निगाहों को झुका ले, अपनी आंखों को नीचे कर ले। क्यों? यग़ुज़्ज़ू अब्सारहुम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अगर निगाहें खुली छोड़ देंगे, इधर उधर निगाहें चलती रहेंगी, निगाहें इधर उधर उड़ती रहेंगी, तो ये निगाहों का बहकना और निगाहों का भटकना ज़िना तक ले जाएगा और ज़िना फहाशियत आम हो जाएगी। लिहाजा अपने शर्मगाहों की हिफाजत के लिए अपनी निगाहों को नीचे कर ले, ये मर्दों से हुक्म दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन औरतों से कहा कि वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दूना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے بھی آپ حکم دے دیجئے کہ وہ جب کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلے تو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، کسی غیر محرم پر کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ کتنی بڑی بات ہے، شریعت اسلام نے، قرآن نے، اللہ رب العالمین نے نگاہ پر پابندی لگا دی کہ کوئی کسی مرد کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، آج جو حالت ہے آپ بتا سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری بچیوں کے حال کیا کیا، کس طرح ہماری بچیوں کی حالتیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، زنا العین النظر، اور ایک روایت ہے العینان تزنیان وزناهما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ بے حیائی تو بہت دور کی بات ہے، بے حیائی کے دروازے کو، بے حیائی کے دریچے کو اللہ رب العالمین نے بند فرما دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیا۔ حاضر گرامی، بے حیائی کا اور ایک سبب جس سے بے حیائی پھیل سکتی ہے، بے شرمی پھیل سکتی ہے، شریعت اس پر بھی پابندی لگاتی ہے، اور وہ ہے مرد و زد کا اختلاط، مرد عورتوں کا ایک ساتھ ملنا، مرد عورتوں کا ایک ساتھ ملنا۔ ذرا غور کیجئے، یہ مسجد مبارک جگہ ہوتی ہے، مقدس جگہ ہوتی ہے، اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھے، اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اگر آنا چاہیں تو مسجد میں آئیں، مگر شریعت نے یہ پابندی لگا دی کہ کہا کہ مرد اور عورت اس مقدس جگہ میں بھی اختلاط نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، بلکہ کیا کریں گے، مرد کی صفیں، مرد کی لائن سامنے ہوں گی اور عورتوں کی صفیں بالکل پیچھے ہوں گی۔ یہی شریعت کا قانون ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ عورتیں اگر مسجد کو آتی ہیں تو پیچھے ان کی صفیں ہوں گی، مردوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا نہیں ہوگا، مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط نہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثها الشیطان، کوئی بھی مرد، کوئی بھی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ملتا ہے، کوئی بھی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ دو نہیں ہوتے، اور ایک ہوتا ہے تیسرا، وہ تیسرا کون ہوتا ہے؟ وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان چاہتا یہ ہے کہ برائی میں لگ جائے، فحش میں لگ جائے۔ حاضر گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجیے، کبھی کسی غیر محرم عورت پر آپ نے کسی کا ہاتھ تک چھوا؟ آپ سے بیعت کرنے کے لیے عورتیں آتی، مردوں کے ساتھ بیعت ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تو ہاتھ میں ہاتھ ملاتے، اور عورتوں سے بیعت ہوتی تو زبانی بیعت ہوتی۔ اتنا اہم مسئلہ تھا، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا۔ اسی وجہ سے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ کرنا، چاہے بھابھی ہو حرام ہے، چاہے چچیری تائی پھپھیری مولیری بہن ہو حرام ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے۔ آپ کی صحیح بہن ہے، ان سے شیک ہینڈ کر سکتے ہیں، امی جان ہے ہاتھ ملا سکتے ہیں، خالہ جان ہے ہاتھ ملا سکتے ہیں، جو آپ کے محرم عورتیں ہیں ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، کسی غیر محرم سے ہاتھ ملا نہیں سکتے۔ بتائیے تو صحیح، اگر میں اپنی بھابھی سے ہاتھ ملا نہیں سکتا حرام ہے، اگر میں اپنی بہن خلیری چچیری تائی پھپھیری مولیری بہن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا حرام ہے، تو کسی غیر عورت باہر والی سے میں ہاتھ ملا سکتا؟ کیا ہو رہا ہے دوستو؟ ذرا جاگیے، اس کا بہت زیادہ برا اثر ہمارے معاشرے کے اندر پڑ رہا ہے۔ آپ آنکھوں سے دیکھ لیجئے، ہمارے مسلم معاشرہ میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کس طرح بے پردہ ہو گئی ہیں، وہ چہرے جو کبھی نظر نہیں آتے تھے سرے عام نظر آتی ہیں، وہ برقع بھی نام کا رہ گیا ہے،
बुर्का भी नाम का रह गया है। इस काले बुर्के को भी एक फितरा ताज़ा कहिए, इस काले बुर्के को भी एक फितरा ताज़ा कहिए, पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए। ये रंग बिरंगे बुर्के, ये बहुत ज़्यादा टाइट फिट बुर्के, ये मुख्तलिफ जो है जाज़िबे नज़र, आंखों को खींचने वाले बुर्के, ये सारे बुर्के पहनना हराम है, क्योंकि बुर्के ज़ीनत को, खूबसूरती को छुपाने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि 80 साल की खातून भी अगर खूबसूरत बुर्का पहन ले तो लोगों की निगाह उसकी तरफ हो जाए। ये तो खुद एक ज़ीनत है, उस पर एक बुर्का पहनना चाहिए। नहीं, बेहयाई आम हो रही है, ये बेहयाई का दौर है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, अगर कोई किसी गैर महरम मर्द से बात करना भी, अल्लाहु अकबर, किसी गैर महरम से किसी जरूरी की वजह से बात करना है, तो अल्लाह ने फरमाया कि अपनी ज़बान के अंदर लचक ना पैदा करें। औरतों से अल्लाह ने कहा किसी गैर महरम से बात करना है तो लचक से और सुरीली आवाज से बात ना करें, बल्कि गैर महरम से बात करना हो तो सख्ती से बात करें, सख्त अल्फाज से बात करें। क्यों? अगर आप नरमी से बात करेंगे, लचकदार आवाज से बात करेंगे, तो जिनके दिल में बीमारी है वो आपकी तरफ माइल होगा और फितरे का बारिश बनेगा। तो अगर किसी गैर महरम से लचकदार आवाज में बात करने से अल्लाह ने मना फरमाया, तो तन्हाई मिलना, पार्कों को जाना, स्विमिंग पूल में नहाना, ये कैसे हलाल हो सकता है? बेहयाई बहुत आम हो रही दोस्तों। इस पर सख्ती के साथ जो हसास बाप हैं, जो शोर रखने वाले बाप हैं, हसासियत को जगाने की जरूरत है, अपनी बच्चियों को पकड़ने की जरूरत है। मैं एक वाक़या बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाक़यात आते हैं, बहुत सारे, नहीं, हर महीने 2-4 वाक़यात आते हैं। एक वाक़या आया मेरे पास, कहा ये मेरी बेटी है बेंगलुरु के मशहूर कॉलेज जो सिर्फ औरतों का कॉलेज है, वो मर्द नहीं पढ़ते, उस कॉलेज में पढ़ती है मेरी बच्ची। मैं ड्रॉप करता हूँ बच्ची को, पिकअप भी मैं करता हूँ, ड्रॉप भी करता हूँ, पिकअप भी करता हूँ, वक्त पर ले जाके छोड़ता हूँ, फिर वहीं से कॉलेज से मैं पिकअप करता हूँ, अपने घर लाता हूँ। फिर भी मेरी बेटी के ताल्लुकात किसी और के साथ हो गया और उन्होंने दिखाया, देखिए उसने अपने आशिक का नाम गुंदवा लिया है अपने हाथों में। एक मुसलमान बच्ची की बात बता, अपने हाथ में किसी हैदराबाद के किसी आशिक का नाम अपने हाथ में गुंदवा दिया है, ताकि वो हमेशा के लिए बाकी रह जाए, किसी और से चाहते ना। हकीकत में बता रहा हूं, मेरे साथ हुआ, मैं ताज्जुब में पड़ गया, इतनी पाबंदी, कॉलेज ले जाके छोड़ते हैं, फिर वहां से लाते हैं। मैंने पूछा आपकी बच्ची के पास फोन है? कहा मैंने, आप ये पाबंदी करके क्या फायदा? आप कॉलेज ले जाके छोड़े, कॉलेज से वापस आए और फोन की शक्ल में आपने पूरे गंदे तालाब 3 के लिए उनके हाथ में, उसके पास पूरा दुनिया है, यहां से अमेरिका तक वो कांटेक्ट कर सकती है। ये फोन की बीमारी आज के नौजवान औरतों की सबसे बड़ी बीमारी है। अपनी बच्चियों को शादी से पहले फोन मत दीजिए। फोन देना उनको ज़ियादत देने के बराबर है, फोन देना उनको फहमाशी करने के बराबर है, फोन देना उनके हाथ में उनको बेहया बना रहे हम अपने बच्चियों को। लिहाजा हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पर सख्त निगाह रखिए, कबल इसके कि पानी सर से ऊपर उठ जाए और हम उस बच्ची पर जो है कंट्रोल ना कर सके, उससे पहले हमको सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है। खासतौर पर ऐसे दिनों में जो आते हैं, ऐसे दिनों में सख्त निगरानी की जरूरत है, ना सिर्फ के बच्चों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, पाक परवरदिगार हम सबको हर किस्म की फहाशी से, हर किस्म के शैतान के रास्ते से, बेशर्मी से अल्लाह हम सबको बचाए रखे, शर्म और हया के ज़ेवर से अपनी ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मर्दों की, हमारे औरतों की, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए, हमारी बहुओं की, हमारी बेटियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआन अज़ीम व नफ़अनी बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन बारिकुम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम रब्बुल हलीम।